بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر الحمد والثناء بعد، جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رد بخش ہے، غریب نواز ہے، امین نواز ہے، دکھوں اور سکھوں کا مالک ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے. پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. پوری کائنات اس کے در کی سوالی ہے، وہ کسی کا سوالی نہیں. جو چاہے جدو چاہے جویں چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے. بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز سامعین محترم، اللہ رب العزت اس غیر والے دور کے اندر جس بندے نو اپنے گھر کے اندر اللہ بلا لے
میری اسلامی روحانی ماں بہنا پہنچیاں نے، اللہ انہوں دا مسجد دے اندر آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، اور اے وہی ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، تھوڑے سامنے سورہ نور دی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 19، دعا کرو کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، سامعین محترم، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دا دنیا تے آنا اور 63 سالہ زندگی گزار کے اللہ کی دعوت پہنچا کے اللہ دی وہی ایک ایک لفظ اپنی امت کو دس کے اس فانی دنیا کو چلے جانا، اور اس کے بعد آپ کا یہ فرمانا، آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ فرمان کہ میرے تو بعد فتنوں کی لڑی شروع ہو جائے گی، ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا فتنہ۔ تو میرے بھائیوں، اس دور کے اندر جیڑا بڑا ہی پرفتن دور جا رہا ہے، انسان اگر فتنے شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ کسی مقام پہ بدعت کا فتنہ ہے، کسی شرک کا فتنہ ہے، کسی مقام پہ سود خوری کا فتنہ ہے، اور کسی موڑ تے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق غصب کرنے کا فتنہ ہے، کسی مقام تے قتل کا فتنہ ہے، اور کسی مقام تے ظلم کا فتنہ ہے۔ بہت زیادہ فتنے والے دور جو آج اسی گزر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، انہوں سے ایک عظیم فتنہ، بڑا فتنہ، شرک تو بعد، بدعت تو بعد، سب تو بڑا فتنہ اس موجودہ دور کے اندر وہ ہے بے حیائی، عریانی۔ موجودہ دور کے اندر بے حیائی، عریانی، عریانیت، بے حیائی، فحاشیت بہت عروج تک پہنچ چکی ہے۔ تھوڑے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جنہیں
ان الذین یحبون کہ بے شک وہ لوگ جڑے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والے لوگوں چ بے حیائی عام ہو جائے، نمازی لوگوں چ بے حیائی عام ہو جائے، اللہ کے برگزیدہ بندیاں چ بے حیائی عام ہو جائے، مومن خواتین عورتوں کے اندر بے حیائی عام ہے، فرمایا لہم عذاب علیم، انہوں واسطے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، کہ جڑے لوگ اس اللہ کی زمین تے مومن مردوں کے اندر، مومن عورتوں کے اندر، ایمان والے مردوں کے اندر، ایمان والی عورتوں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، کسی بھی طریقے کے نال میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جس مرضی طریقے کے نال بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان واسطے اللہ کی وعید ہے، اللہ کی سزا ہے، کسی بھی طریقے کے نال انہوں کا بے حیائی پھیلان چ حد ہے، فرمایا انہوں واسطے سخت ترین لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہو جہاں لوگوں واسطے عذاب ہے دنیا تے بھی آخرت تے بھی۔ تیرے ملک پاکستان کے اندر، تیرے پاکستان کے شہروں کے اندر اس طرح کے بندے بے حیا لوگ، بے شرم لوگ، بغیرت لوگ اج بھی موجود نے، جنہوں نے اللہ کے قرآن نو، اللہ کے قانون نو، نبی کے فرمان نو، اللہ کے احکامات نو سر عام انہوں کا مذاق اڑایا ہے، وہ کا استہزاء کیتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا کھوچر 80-90 سال کی عمر ہے، پوچھنے والے نے پوچھا یہ جڑا مارچ ہو رہا ہے یہ بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ کہنے لگا اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی اس بات واسطے میدان سے نکلے عورتوں کے نال کہ نکاح ختم کیتا جائے، زنا عام کیتا جائے۔ کہندا ہے زنا عام ہونا چاہیے، نکاح ختم ہونا چاہیے۔ آج بھی ساتھی الحمدللہ سارے پڑھے لکھے لوگ نے، کوئی یاد دہانی کرانا مقصد ہے تاکہ ساڈا بھی اس اندر حصہ پیدا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ اگر پوچھے کہ اس طرح کی بے حیا عورتاں، دین تو دور عورتاں، دین تو کوڑی عورتاں، بے حیا بندے اگر اللہ اعلان اللہ کا مذاق اڑاتے سن، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے سن، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے سن، تسی اپنی طاقت کے مطابق کی کیتا ہے؟ تسی بھی سنیا ہوئے گا 60-70 سال تو دی عمر کم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح جڑا ہے نا یہ کوئی سنت نہیں ہے، نکاح ختم ہونا چاہیے، زنا نکاح کی بندش ختم، اور سانو شادی نہیں آزادی چاہیے۔ اس تو بڑی بے حیائی، اس تو بڑی عریانی، اس تو بڑی بے غیرتی کی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے بینر پکڑ کے اس طرح کی باتیں، اور پھر مسلمان ملک کے اندر مسلمان کہہ رہے ہیں شادی نہیں، سانو آزادی چاہیے، کہ شادی تو بغیر بے مہار جو مرضی کریے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جڑے لوگ دنیا تے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی پھیلن کو پسند کرتے ہیں، کرنا تے
بے حیائی پھیلاؤ تو انہوں دا حد ہے کسی بھی طریقے دے نال کوئی اس ملک دا فرد ہوئے کسی بھی شکل کے اندر بے حیائی پھیلانا بے حیائی کو پسند کرنا ایمان والے یہ بارے اتنی کل سخت وعید ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا لہم عذاب علیم کہتے ہیں بڑا ہی دردناک جڑا برداشت تو باہر اس عذاب کو کہتے ہیں فرمایا انہاں لوگوں واسطے جڑے بے حیائی پھیلا رہے ہیں میرے بھائی بات سن لے ایک بات توجہ دے نال سن اے اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے اور اللہ دی قرآن دی روشنی کے اندر علل بصیرہ بات کر رہا ہاں کہ جیڑا بندہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلان والا ہوئے جیڑی عورت اپنے آپ کو مسلمان کہلان والی ہوئے اس دور کے اندر ایمان والے جو بے حیائی پھیلا رہی ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اللہ نے قرآن دی وحی سن لے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں اے ہو جی عورت واسطے اے ہو جی مرد واسطے جڑا اس طرح دی بے حیائی پھیلا کو دا حد ہے بڑا دردناک عذاب ہے اور پھر آخرت دا عذاب نہیں پھر دنیا والآخرہ بے حیائی پھیلانے والے مرد اور خواتین اللہ کی قسم اللہ نے قرآن کے فیصلے کے مطابق وہ دنیا پہ بھی ذلیل ہوں گے آخرت پہ بھی ذلیل ہوں گے اور اپنی بات نہیں ہے کہ وہ کسی مفتی کا فتویٰ کسی مولوی کی بات ہے نہیں اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں بے حیائی پھیلان تو بعد آ جاؤ بے حیائی پھیلان کسی بھی طریقے دار پھیلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو چاہیے تو اس چیز تو بعد آ جان اور کیونکہ بہت سخت وعید ہے تو میرے ویرو اس وعید کو بچنا چاہیے بڑی ہی سخت ترین وعید ہے کہ اللہ دنیا تے بھی ذلیل کرے گا اور آخرت تے بھی ذلیل کرے گا تو میرے بھائیوں میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس خطبے کے اندر چند باتاں بیوی کے حقوق کے متعلق اور خامد کے حقوق کے متعلق میاں بیوی کے حقوق کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ شور شرابہ حقوق کے نسواں کہ عورتوں کے حق ادا نہیں کیتے جا رہے ہیں اور اس کی آڑ کے اندر بے حیائی کرایا جا رہا ہے اور اس کی آڑ کے اندر بے حیائی عام کی جا رہی ہے کہ جی عورتوں انہوں کے حقوق نہیں دیتے جا رہے ہیں عورتوں انہوں کی آزادی نہیں دیتی جا رہی اللہ کی قسم اس روح زمین تے سب کو اچھا نظام سب کو اچھا مذہب سب کو اچھا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور اس روح زمین تے سب کو زیادہ حق اگر دیتے نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے دین کے اندر عورت کو حق ملے عورت کو انصاف ملے اور عزت محفوظ کیا تو اس دور کو نہیں دیکھتی اس دور کو نہیں دیکھتا جدو عورتوں زندہ درگور کیتا جاتا سی عورت گھر چ پیدا ہو گئی تے لوگ پریشان ہو جاتے عورتوں کو ذلیل و رسوا کیتا جاتا عورتوں کی اہانت کی جاتی اور پھر نبی علیہ السلام نے جو عورت کا مقام جو عورت کو عزت دیتی ہے اللہ کی قسم وہ کسی مذہب اور دین جو نہیں ملے گی تو پھر کس حقوق کی بات ہے اللہ کے رسول نے تمام حق بیان کر دیتے ہیں اور پھر کو حق کی گنجائش ہے میرے دل محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا ایک بیٹی یا دو بیٹیاں کی پرورش کرتا ہے وہ دی بہتوں کو تنگیاں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں وہ برداشت کرتا ہے رب کعبہ کی قسم کل وہی دیر اے بیٹیاں جنت نہیں جانتی ہیں جنی دیر اپنے باپ کو جنت اندر لے کے نہ چلے بیٹی کو اگر مقام دیتا ہے ماں کو مقام دیتا ہے بیوی کو مقام دیتا ہے بہن کو مقام دیتا ہے اس دین اسلام نے دیتا ہے یہ
یہ انحراف کر کے بندہ جائے گا کتنے؟ اور میرے بھائیوں، اسلام نے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیتے ہیں وہ نہ ختم ہونے والے، اور اتنے کو حقوق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک نوجوان آیا جس بے حیائی اور عریانی اور فحاشی آج چند خواتین چند مرد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج تو بڑی دیر پہلے بات کر کے چلے گیا، 1400-1500 سال قبل ایک نوجوان آیا، آگے کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے زنا کی اجازت دے دیو، زنا کرنا چاہنا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ موجود تھے، پریشان ہو گئے، غصہ کیا، فرمایا تو میرے کو بلاؤ۔ بلایا گیا، نوجوان لوگ کیا بھی کی کہہ رہے ہیں، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کی اجازت دے دیو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہدے نال زنا کرنا چاہنا کسے دی بیٹی آ، کسے دی بہن ہے، کسے دی بیوی ہے، کسے دی ماں ہے، کسے دی پھپھی ہے، کسے دی خالہ ہے، کیا تم اپنی ماں کے نال بے حیائی کرنا چاہنا، اپنی پھپھی کے نال بے حیائی کرنا چاہنا، اپنی بہن کے نال بے حیائی کرنا چاہنا، اپنی ماں کے نال بے حیائی کرنا چاہنا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے عورتوں کی عزت کا دفاع کیا۔ اجے بھی کوئی کہے کہ حقوق نہیں مل رہا، اسلام نے حقوق نہیں دیتے، اور ایک چند بھیڑیے کسی بھی شکل کے اندر ہون، وہ عمر لیاقتی شکل کے اندر ہون یا سور کی شکل کے اندر ہون، انہوں کی حمایت کر کے یہ اپنی حوث پورا کرنا چاہتے ہیں۔ چند بندے، چند خواتین یہ باتاں کر کے یہ دنیا کے مرد جڑے نیک مرد نے، نیک عورتوں نے، انہیں اندر بے حیائی پھیلانے کا طریقہ ہے، اور آزادی کا نام دے کے بے حیائی عام کر کے ان خواتین تک پہنچنے کا پروگرام۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کدوں تو آج تو 1500 سال پہلے اس میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اللہ نے اور اس رسول نے تیری عزت کا دفاع کیتا ہے، تیرا حق دے دسیا جا رہا ہے، اس نوجوان کو روکیا جا رہا ہے۔ تو میرے ویروں، اس وقت تو اللہ کا قرآن کی کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهُ فَاحِشَةٌ، کہ زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، اے فحاشی ہے، برا رستہ ہے، اے بے حیائی، زنا دے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب نہ جان تو کی مطلب ہے کہ وہ بندہ کم بھی نہ کرے، وہ کم اختیار نہ کرے جن نال بندہ زنا دے قریب، زنا اس لعنت کے اندر، اس کام کے اندر ملوث ہوتا ہے، یہ شکار ہو جاتا ہے، کوئی کام نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دسیاں اور کی ہے، اللہ دا قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں اے بیویوں میری اور بندیوں، گھراں دے اندر ٹک کے بیٹھ جاؤ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں دے اندر ٹک کے بیٹھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے بے حیائی کا ارتکاب کر کے نکلیاں سن، پہنچ نہ نکلو۔ تو پتہ چل گیا کہ بے پردگی اختیار کر کے باہر نکلنا یہ بھی ایک سبب زنا دے قریب کا۔ اور مسلمان خواتین کیا کہا ہے؟ وہ کرنا فی بیوتکنا،
پھر فرمایا جہلیت دی عورتوں کی طرح تنگ لباس پہن کے بریک لباس پہن کے اپنے جسم کو بڑھا کر کے نہ نکلو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی پہلے جہلیت والی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہیں بڑے سادے لباس کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى میرے بھی سماعت فرما لیں میری بہن سماعت فرما لیں اس فاحشہ عورتوں کے پیچھے چند بیبیاں جڑا تیرے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی نے تیرے ماحول کے اندر بریانی تے فحاشی پھیلانیاں چاہ رہی نے چند بندے بے حیا قسم دے بندے جڑے دنیا دے جناب اس اللہ دے رسول دے امت دے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ دا قرآن سن لے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ دا قرآن کہندا بیویوں گھر ٹک کے بیٹھو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھو اگر بے امری مجبوری باہر نکلنا ہے تے پھر جہلیت یا عورتوں کی طرح بناؤ سردار کر کے نہ نکلو دوسرا مقام سنو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے لاڈلے پیغمبر کل کہہ دیو اعلان کر دیو اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو اپنی بیویاں نو تے اپنی بیٹیاں نو ونساء المؤمنین اور مومن مردوں دیاں بیویاں چ اعلان کر دیو اپنے امت دے بندیاں چ انہاں بیویاں چ اعلان کر دیو ایدنینا فرمایا من جلابیبہن کہ جدوں کرو نکلنا اپنے جسم تے جلابیب چادر لے کے آ جاؤ بے امرے جو یعنی آج یعنی کہ انہاں چیزوں کو بھی بچنا اور چیز سننی اور سنانی ہے کہ جتنی میں تو انسان اس گناہ دا شکار زنا دا شکار ہو جاتا ہے اور اس لعنت کے اندر ملوث ہو جاتا ہے سب تو پہلی بات میں دسنا چاہنا کہ بے پردہ عورتوں کا باہر نکلنا یہ بھی اس اسباب جو ہے کہ جتنے نال بندہ ہے اندر ملوث ہے تو اللہ کا قرآن کی کہہ رہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے اللہ نے محبوب پیغمبر اللہ اعلان فرما رہے ہیں حکم کر رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو حضرت فاطمہ نو کہہ دیو حضرت رقیہ نو کہہ دیو حضرت زینب نو کہہ دیو ام کلثوم نو کہہ دیو اور اپنے صحابہ دیاں بیویاں نو اپنے آن والے امت دے بندیاں دیاں بیویاں نو نساء المؤمنین انہاں نو کہہ دیو اللہ کی کہنا ہے فرمایا جدوں بے امرے مجبوری کرو نکلنا ہے تے جلباب پہن کے نکلنا ہے جلباب کیوں کہندے نے او چادر جڑی سر تو لا کے عورت نو ناک تک ڈھانپ لے سر تو لا کے پیروں دے ناک تک عورت نو ڈھانپ لے اس کو جلباب کہتے ہیں اس چادر پھٹی چادر وہ لے کے نکلنا پہنتا ہے مجبوریاں نے نکلو پہلے دن دا قرآن وقرنا فی ٹک کے بیٹھو ٹک کے بغیر شرعی عذر دے بغیر ضرورت دے گلیاں بازاراں دے اندر چوراہے دے اندر چوکاں دے اندر اور بڑے بڑے جی ٹی روڈاں دے اندر نہ نکلو ٹک کے بیٹھو تے تہاڈی عزت ہے وگنا بیڑیے جو بھیڑاں دا بکریاں دا حال کردے نے اے اس طرح دے بندے بیڑیے نواں اس طرح برا حال کرن گے ٹک کے بیٹھ جاؤ ٹک کے اور پھر فرمایا کہ محبوب اعلان کر دیو اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو اور جتنے آن والے مومن نے انہاں دیاں بیویاں نے انہاں دیاں بیٹیاں نے انہاں دیاں بہناں نے انہاں دیاں ماواں نے انہاں نوں حکم دیو
خبیث جنہوں نے دین دا پتہ بھی نہیں ہے، شاید ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھے ہوں، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں جی اے نا پردہ جڑا ہے نا کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے، کہ دوسرا کہ یہ صرف نبی دیاں بیویاں نال خاص ہی اج دی عورتاں جویں مرضی آن جان کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ دے قرآن نے واضح کیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک جدے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے جی علماء کی ایجاد کرتا ہے جی پردہ، اے علماء دا ایجاد کرتا ہے، اللہ دا حکم نہیں ہے، اللہ دے رسول دا حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اگے پردے دی حکمت دسی ہے، پردے دی حکمت دسی ہے کہ پردہ کیوں کرنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے جنہیں جلباب پہنی ہے کسے شریف ذاتی ہے، یہ کسی اچھے خاندان دی عورت ہے، یہ اچھی عورت ہے، اچھے خاندان دی عورت ہے، کیونکہ نے بڑی لمبی چادر پہنی ہے، نہ دا سر ننگا ہو رہا ہے، نہ پیر ننگے ہو رہے ہیں، نہ جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو رہا ہے، نہ چہرہ ننگا ہو رہا ہے، ان چھیڑ چھاڑ دی ضرورت نہیں ہے، انہوں چھیڑ چھاڑ دی ضرورت نہیں، تاکہ پہچانی جان اے بڑی شریف ذاتیاں نے، اچھے خاندان دی عورتاں جا رہی ہیں، تاکہ پہچان ہو جائے پردے دی حکمت کی یہ بارے جو نکلو گی نکل گیا اس امت محمدیہ دی خواتین تو پتہ چلے گا کہ شریف ذاتیاں ایک خاندانی عورتاں نے، بازاری عورتاں نہیں، انہاں دے والا جب کے بری نظر دے والا نہیں تکنا، اور فرمایا فلا یؤذین، تاکہ انہوں تکلیف نہ دیتی جائے۔ تو پہلی بات جڑا بندہ جدے میں جو زنا کردا ہے بے پردہ عورتاں دا باہر نکلنا، تنگ لباس پہن کے اور اس طریقے دے نال بریز لباس پہن کے ننگے سر ننگے منہ حتیٰ کہ جسم کا کچھ حصہ ظاہر کر کے نکلنا، اے حرام ہے شریعت کے اندر۔ اور پھر میرے دل محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی عورت باہر جا رہی ہے کہ باہر جان لگیاں خوشبو نہیں لگانی، میری بہن سن لے، میری ماں میری بیٹی میری بہن سماعت فرما لے، اگر عزت چاہنی ہے اس بشرم بی بی پیچھے نہیں لگنا، اس بے حیا چند بندیاں پیچھے نہیں لگنا، سن میرے تیرے محبوب پیغمبر نے تیری عزت کیویں کیتی ہے، تینوں حقوق کیویں کیتے نے، تینوں انہاں لوگاں کولوں بے حیا لوگاں کولوں بھیڑیاں کولوں بچان واسطے کہو جے قانون لاگو کر دیتے نے۔ میرے محبوب فرماندے نے بی بی باہر جائے گی لیکن خوشبو لگا کے نہیں جائے گی، جیڑی بی بی خوشبو لگا کے باہر جاندی ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ، جیڑی بی بی چاہے جیتی بھی بیوی ہوئے جیتی بھی بیٹی ہوئے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والی خوشبا کے باہر نکلتی ہو دی خوشبو بندیاں تک پہنچتی ہے، میرے محبوب فرماندے نے وہ بدکارہ بی بی ہے، وہ بے حیا بی بی ہے، وہ زانیہ بی بی ہے۔ میری بہن سن، اس دین تو کوئی دین تو دور، اس بے حیا جنہیں بڑا فطور پا چھڑے ہے وہ دی بات نہیں بننی، کرو نکلنا ہے تے خوشبو لگا کے سادہ خوشبو لگا کے نہیں نکلنا۔ میرے تیرے دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ایک بی بی نماز پڑھ کے جا رہی ہے، انہیں خوشبو لگائی ہے، کسی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے بی بی تیرے کو خوشبو آ رہی ہے، کہنے لگی میں نماز پڑھنے واسطے آئی تھی اس میں کو خوشبو لگائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے سن لو میری امتیو بیٹیو، میری امتی بہنوں اور ماں سن لو، میرے تیرے محبوب پیغمبر دا صحابی کہتا ہے میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے، میں اللہ دے نبی کو کرنا نال سنیا ہے، جیڑی بی بی مسجد دے اندر خوشبو لگا کے آندی ہے، کرو خوشبو لگائی ہے تے مسجد دے والا آ رہی ہے تے رستے دے اندر مرد دیا خوشبوواں لے رہے ہیں، میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اتنی دیر اللہ اس بی بی دی نماز ہی قبول نہیں کرتے جنی دیر گھر جا کے غسل جنابت نہ کر لے، جنی دیر گھر جا کے غسل جنابت نہ کرے، جنہیں فرضی غسل کری جائے اللہ اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں
تازہ لباس پہن کے نکلنا، باریک لباس پہن کے نکلنا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اجے میں دو قسم دے جہنمی بندے نہیں دیکھے، ایک وہ جنہ کو میرے تو بعد بیلاں دیاں پشتاں طرح دماں طرح کوڑے ہوں گے کہ لوگوں تے برسان گے۔ میرے محبوب نے اشارہ حکمرانہ دی طرف کر دیتا کہ وہ لوگوں تے ظلم کرن گے، لوگوں کو کوڑے مارن گے، لوگوں تے ظلم کرن گے۔ تے ایک وہ بیبیاں جیڑیاں تنگ لباس پہن کے، تنگ پجامے پہن کے، تنگ لباس پہن کے، باریک لباس پہن کے، بے حیائی کا ارتکاب کر کے، خوشبو لگا کے گھروں باہر نکل گیا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک وجہ حکمران بھی تے ایک وجہ بیبیاں جیڑیاں تنگ لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، پہنا باریک لباس پہن کے اور اپنا جسم نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے جا رہی ہیں۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے نے ایک وہ جیاں بیبیاں جنت کی خوشبو بھی نہیں پان گیاں، جنت در جانا تے پجا جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کرن گیاں۔ اور تے جائے کہ تو اپنے سر دے بال بھی ننگے، اپنا جناب سینہ بھی ننگا اور ہر چیز ننگی کر کے اور حقوق نسواں عورتوں کے حقوق حاصل کر رہی۔ زانی بندے نو تے دنیا تے جین دا حق ہی نہیں ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا شادی شدہ زنا کر لے اس بندے نو تلوار نال نہیں کہ مار کے ختم کر دے، بلکہ انہوں زمین چ گڑ کے پتھر مار مار کے ختم کر دے۔ بے حیائی پھیلا رہی، بے حیائی پھیلا کے تم ارتکاب کر رہی ہے۔ تو بہرحال پتہ کی چلے کہ انج خواتین دا باہر نکلنا، تنگ لباس پہن کے، خوشبو لگا کے بڑھنا، ایک شریعت نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ تم آئیڈیل کیا تینوں حضرت فاطمہ جیسیاں خواتین نظر نہیں آتیاں؟ تینوں حضرت عائشہ جیسی خواتین نظر نہیں آتی؟ میری بہن میری بیٹی سن لے، آئیڈیل بنانا ہی، نمونہ بنانا ہی تو حضرت عائشہ نے بنائی، حضرت فاطمہ نے بنائی۔ جس فاطمہ نے، جس نبی کی بیٹی نے کہتی علی کو میرے سر کا تاج ہے، رب کعبہ کی قسم میرے تک تک کسی غیر معلوم دی نظر نہیں پئی۔ اگر میں مر جاواں دن کے ٹائم مرا، اگر میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ رات کو لے کے جانا تاکہ میرے کفن تے بھی کسی غیر معلوم دی نظر نہ پئے۔ تو کس آزادی کی بات کر رہی ہے؟ تو کس آزادی کی باتیں کر رہی ہے کہ جی سالن بھی خود گرم کرو؟ کیا یہ حقوق لے رہی ہے؟ اور جناب اس طریقے سے جرابہ بھی خود ڈھونڈ لو، اپنے بستر بھی خود گرم کر لو، سانو آزادی، سانو شادی نہیں آزادی چاہیے، اور اس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں۔ اور بڈھے کی بات کی ہے جن نے کیا جی نہیں 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 زنا عام ہونا چاہیے، نکاح والا معاملہ ختم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر مسلمان ممالک، مسلمان شہروں کے اندر، مسلمان ملک کے اندر اس طرح کی آوازاں اٹھ رہی ہیں، اس طرح کی آوازاں بلند کی جا رہی ہیں۔ تو میرے ویرو تو پتہ چلیا کہ اس طریقے دے نال خواتین جیڑی عورت تنگ لباس پہن کے، خوشبو لگا کے بے حیائی کا ارتکاب آ رہی ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے زانیہ عورت ہے، اے بدکار عورت ہے اور جنت جانا تے گجا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس طرح کی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے کوئی تے کس سے کہانی بیان نہیں کیتے جاندے۔ میرے ویرو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں اے قرآن و حدیث کی روشنی سے باتاں انہوں کو دسنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کتے اس جڑی فحاشہ عورت بے حیا عورتوں کے پیچھے لگ کے کتے اس طرح کا معاملہ نہ بنے۔ تو میرے ویرو میرے تیرے محبوب پیغمبر نے عورت حق بھی دسے نے۔ عورت حق اے وے پہلا حق یعنی عورت مرد دے وے کہ جدو نکاح کرے او دا حق مار پورا پورا دے دے، پورا پورا۔ سنو حقوق نسواں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مرد کا کی ذمہ عورت ہے، وہ دا حق کی ہے کہ جدو نکاح ہوئے جڑا حق مارے نا، جڑا مقرر کیتا ہے وہ دے دے۔ جبرن کوئی ہیلا بہانا مار کے قسم نہ کرے کہ نہیں رہتے 2 لاکھ بنے تو تم میں معاف کر دے، چھڑ دے، نہیں، اگر اپنی خوشی نہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ اے
یعنی حق دیتا ہے. اور پھر اس طریقے کا دوسرا حق یہ نانو نفقہ ہے. عورت کا دوسرا حق کی ہے خامت ہے کہ اس شادی تو بعد وہ دا پورا خرچہ جڑا ہے نا گھر دا، وہ دا لباس، وہ دا جدا کپڑا، کھانا پینا، ہر چیز مرد کے ذمہ ہے. شریعت مرد کے ذمہ ہے. تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے مرد کے تے عورت دا کہ وہ دا نانو نفقہ وہ دا نا پورا کرے، وہ دا پورا خرچہ دے. اور اگر نہیں دیتا تو فرمایا پھر اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنا وقت کی جڑی عدالت ہے انہوں نے جا کے کہ میرا کام اتنا کنجوس ہے، مینوں میرا خرچہ نہیں دے رہا اور میرے بچوں کے جڑے حقوق ادا نہیں کرتا پیا، اس وقت حق کتنا دیا عورت؟ کون کہتا ہے کہ عورت حق نہیں ہے؟ یہ اللہ کا قرآن مجید کا فرمان کہہ رہا ہے کہ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ ہوتا جڑا ہے نا وہ خرچہ دے. تیسرا حق خامد ہے کہ خامد اپنی بیوی تے ظلم نہ کرے. خامد اپنی بیوی تے ظلم تے بڑے طریقے نے، بڑے ہی طریقے نے. تو کسی بھی طریقے دے نال عورت خامد ظلم نہ کرے، ایلا کر کے قسم کھا کے کہ میں دے قریب نہیں جاواں گا، اسی طریقے دے نال اونوں ستانا، نہ طلاق دینا، نہ اونوں چھڈنا. ایسے تے بیویاں زیادہ نے تے پھر بیویاں تے انصاف نہ کرنا، یہ ساری ظلم دی شکلاں نے. تو فرمایا تیسرا کی ہے کہ وہ تے ظلم نہ کیتا جائے. اور شوہر دے حق کی پھر حق دیتے ہیں، یعنی کہ ہن شوہر دے حق کی نے بیوی تے جڑی اج آ رہی نا کہ آزاد سانو شادی نہیں، سانو آزادی چاہیے، اور اس طریقے دے نال نکاح نہیں، سانو زنا چاہیے، اور اس طریقے دے نال باتاں کرنے والے شریعت نے سارے حق دس دیتے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلا حق بندے دا بیوی تے کی ہے کہ وہ دی اطاعت کرے، وہ دی گل منے جڑی شریعت نے حکم دیتا ہے، شریعت تو بعد نہیں. تو فرمایا کہ وہ دی گل منے. تے بہتر عورت کی خیر النساء اللاتی تسر اذا نظر، بہترین عورت، اچھی عورت کے لیے بازار کے اندر گھومنے والی، بازار کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی، ننگے منہ، ننگے جسم، ننگے لباس پہن کے اور اپنے بال ننگے کر کے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ بازاری عورت ہے، وہ بے حیا عورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر عورت کی نشانی کی ہے اچھی عورت کے لیے. فرمایا تسر اذا نظر، جدوں اپنے خامد وال دیکھے تے اس نو خوش کر، اپنے خامد وال دیکھے تو اس نو خوش کرے. اے تیرا حق ہے، اے مرد دا حق ہے تیرے کے، تے اس کو خوش کر. اور فرمایا وقتی اذا امر، جدوں نو حکم دے نا او دا حکم منے، جدوں خامد حکم کرے او عورت دا حکم منے. اور اس طریقے سے فرمایا ولا تخالف فی نفسی ولا مال بما یکرہ، اور مرد کی ناراضگی والا کوئی عورت کام نہ کرے. مرد جی دے ناراض ہو رہا ہے، کوئی عورت کوئی ایسا کام نہ کرے. اور سنو میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام والسلام نے فرمایا تینا بندیاں دی اللہ نماز قبول نہیں کرتے انہاں تے کوئی عورت جیڑی عورت اس حال کے اندر رات گزارتی ہے کہ اس کا خامد ہوتے تے ناراض ہے، وہ عورت ایسی کہ اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کرتی. تو پتہ چلیا کہ تیرے تے مرد کا حق ہے کہ تو عورت کی اطاعت کر، عورت کی تابعداری کر، فرما برداری کر. اور اس طریقے سے دوسرا حق سنو، دوسرا حق عورت کی ہے مرد کا کہ اپنے خامد کے مال کا خیال کرے. جدو غائب ہو جائے، گھروں باہر چلا جائے، اپنی عزت کا خیال کرے، وہ مال کا خیال کرے، اپنی آبرو کا خیال کرے. یہ عورت کے مرد کا حق ہے. کرو چلا گیا اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داری دے تے سڑکوں تے گھومنا نہیں حق، بے حیائی کا ارتکاب کرنا نہیں حق، بلکہ دے مال دا اور اس طریقے دے نال وہ دے مال دا تے اپنی آبرو دا خیال کرے. اور اس طریقے دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر دی جڑی نا نگرانی کرنا، گھر کی دیکھ بھال کو تے کہندے نے کہ آپ ہی سب کچھ کر لو، کوئی یہ مرد کا حق عورت کا حق نہیں ہے، عورت مرد کا کوئی حق نہیں کہ گھر کی ہانڈی روٹی کرے، فلاں کرے فلاں کرے. تیسرا حق یہ بھی ہے کہ انہیں اطاعت کرے، انہیں بات مانے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر تے کنگھی کر رہی ہیں، تیل لگا رہی ہیں، گھر کا جھاڑو کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. تو
کیا حق لے رہی ہے کہ کہہ رہی کہ کوئی نہیں مرد کوئی بات نہیں ہے جو مرضی کرو جدھر مرضی آئے جائے مرد کچھ نہیں سکتا خامد کچھ نہیں سکتا جے وہ مرضی لباس پہنے جائے نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چکی بھی پیسے کرتے سن گھر جھاڑو بھی دیتے سن اپنے حضرت علی دی جناب تابع داری بھی انہوں کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے اور تو بہرحال میرے بھائیوں ایک کچھ باتاں جڑیاں نے تواڈے سامنے رکھیاں نے کہ مرد دے کی حق نے اور عورت دے کی حق نے یا شوہر دے کی حق نے عورت دے کی حق نے اس طریقے دے نال چند باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے اور دوسری یہ بات رکھی ہے کہ شریعت کا حکم نہیں ہے شریعت کا حکم ہے کہ عورت اپنی گھر دی چار دیواری چ ٹک کے بیٹھے اور اگر بھی ہمیں مجبوری باہر نکلنا ہے تو تنگ لباس نہ پہنے بریک لباس نہ پہنے خوشبو لگا کے نہ جائے اور اس طریقے سے سادہ باہر نکل اور اپنے آپ کو پردہ نہ کرن تو میرے ویرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنی رحمت نال ساڈی بیٹی نو مسلمان خواتین نو بہن نو ماں نو بیٹی نو اللہ تعالیٰ حیا والی زندگی نصیب فرمائے حیا والا جینا نصیب فرمائے اور بے حیائی والی اور بظاہری عورتوں میں کا زندگی گزارن تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو عزیز ساتھیو نبی علیہ السلام دے کول بی بی نے آگے کیا کہ اللہ دے نبی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرے واسطے دعا کر دیو کہ میں نا مینوں اللہ شفا دے دے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بی بی میں دعا کر دینا وا ہاتھ جوڑ کے اللہ شفا دے دے گا تے جے جنت چاہیے گی تو پھر صبر کر لے تو نبی علیہ السلام نے جدو بی بی نے بات کی تھی بی بی نے کیا کہ اللہ کے نبی بات ٹھیک ہے دنیا کی زندگی تے عارضی ختم ہو جانی ہے پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے تے اللہ کے نبی میں اپنی بیماری تے صبر کر لینی ہاں مرگی دا دورہ پیندا تے پہن دیو ایک تے رب کو جنت دا سوال کرو اور دوسرا اے بات مینوں منظور ہے میں مرگی دا دورہ برداشت کر لینی ہاں لیکن ایک بات رب کو دعا کر دیو میری بہن میری بیٹی میری ماں سن لے اس طرح کی عورتوں کو آئیڈیل بناؤ نمونہ بناؤ رب کعبہ کی قسم اے عورت جتھے لیٹی اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتوں کا نزول فرماؤ کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر میں مرگی تے صبر کر لینی ہاں لیکن ایک دعا کر دیو میں مرگی دا دورہ پیندا کدی میں دکان تے ڈگ پینی ہاں کدی میں گلی تے ڈگ پینی ہاں کدی میں اگ تے ڈگ پینی ہاں کدی میں پانی تے ڈگ پینی ہاں کدی کس مقام تے ڈگ پینی ہاں لیکن جدوں میں گرنی ہاں میرے وال ننگے ہو جاندے نے میرا چہرہ ننگا ہو جاندا ہے میرا جسم ننگا ہو جاندا ہے اللہ دی قسم اے محبوب کائنات علیہ السلام میں مرگی دا دورہ برداشت کرنی ہاں سر تے وال ننگے نہیں کر سکتی برداشت میں مرگی دا دورہ برداشت کرنی ہاں میں چہرہ ننگا برداشت نہیں کرتی میں مرگی دا دورہ برداشت کرنی ہاں میں اپنے جسم دا کوئی حصہ ننگا ہونا برداشت نہیں کرتی رب کو دعا کر دے اللہ مرگی دا دورہ پیندا تے پوے لیکن جدوں مرگی دا دورہ پے میرا سر تے وال ننگے نہ ہو میرا چہرہ ننگا نہ ہو میری بہن سن لے آئیڈیل بنانا ہی نمونہ بنانا ہی اس عورت کو بنا لے اللہ دی قسم فاحشہ عورت بے حیا عورت بال سڑکاں تے مل کے بے حیائی والے بینر اٹھائے بے حیائی والیاں باتاں کرے انہوں آئیڈیل نہیں بنانا انہوں نمونہ نہیں بنانا میرے تیرے محبوب پیغمبر نے آسمان وال ہاتھ اٹھائے نبوت والی زبان دے نال فرمایا اللہ دیکھ لئی تو ایہو جیاں عورتاں بھی پیدا کیتیاں نے اللہ دیکھ لے تیری بندی کی کہہ رہی ہے میں مرگی دا دورہ برداشت کرنی ہاں میں سر تے وال ننگے برداشت نہیں کرتی میں چہرہ ننگا برداشت نہیں کرتی میں اپنی چھاتی ننگی برداشت نہیں کرتی میں اپنی پنڈلی ننگی برداشت نہیں کرتی اللہ دیکھ لے تیری بندی مرگی دا دورہ برداشت کر رہی ہے اے برداشت نہیں کرتی اللہ نے فرمایا جا محبوب مرگی دا دورہ پائے گا رب کعبہ کی قسم لیکن سر دا وال ننگا نہیں ہوئے گا چہرہ ننگا نہیں ہوئے گا تاریخ یا کتاباں اٹھا کے دیکھ لو میرے محبوب نے دعا کی تھی اس بی بی نو مرگی دا دورہ پیندا سی لیکن اللہ دی قسم آج جنی دیر تک زندہ رہی ہے مرگی دا دورہ پیندا سی کدی اوندا چہرہ اور سر تے وال ننگے نہیں ہوئے تو کس کی بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے نو ہو جی عورتوں کو آئیڈیل نمونہ بنانے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے کدی حیات ناخل ہے بی بی اس طرح دی جڑیاں باتاں کر رہی ہیں اور ادھر لیاقت ڈاکٹر بنیا پھرتا ہے بے حیات بے شرم اے ہو جی عورت وال دیکھ لے کہ ہو جی آئیڈیل نمونہ انہاں نو بنا لے تو بے حیائی کرانا چاہنا ہے مسلمان خواتین کے اندر مسلمان نوجوانوں کے اندر میرے ویرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی شرم و حیا والی زندگی نصیب کرے، میری ماں کو بھی، میری جناب جتنی اسلامی خواتین نے روحانی اور اسلامی خواتین میری ماں بہنوں، اللہ نوجوانوں کو بھی حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور بھیڑیاں کرو بیویوں اور بندیاں کرو جڑے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ انہاں دی کرتوت کو